مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ قریب قریب آ کے بیٹھے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاخلاص کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر پیش کی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ گزشتہ مجلس میں جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر سوئیں گے، تو اس پر عمل کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہے کہ یہ اپنے نفع کے لیے، اللہ کے شان میں کوئی گھٹوتری نہیں ہوں گی، نہ کوئی بڑھوتری ہوں گی۔ اللہ کی شان تو وراء الورا ہے۔ پڑھیں گے ہمارا اپنا نفع، نہیں پڑھیں گے تو ہمارا اپنا نقصان۔ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ کتنے؟ 1/3۔ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ اس کو، بولو، مکمل قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ عمل تھوڑا، ثواب زیادہ۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ آج سورہ لہب، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو۔ یہ جو سورت ہے سورہ لہب، یہ نازل ہونے کا اس کا ایک سبب ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں۔ جس سورت کے نازل ہونے کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سورت کیوں نازل ہوئی، فلاں واقعہ پیش آیا، فلاں بات پیش آئی جس کی وجہ سے یہ آیت اتری، یہ سورت اتری، یہ رکوع اترا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ اور کسی واقعے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کوئی بات فرمائی، کوئی روایت بیان فرمائی، اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ کیا کہتے ہیں؟ شان ورود۔ تو اس سورت کا شان کیا ہے، اس سورت کے اترنے کا سبب کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا. پہلی وحی اتری غار حرا میں. کئی دنوں سے اللہ کے رسول غار حرا میں جا کے خلوت اختیار کرتے تھے، تنہائی. اور آخری دور میں تو ایسا ہوا کہ جب اللہ کے رسول جاتے تھے تو کئی دنوں تک وہی رہتے، جب تک کہ توشہ ختم نہیں ہو جاتا. توشے کا مطلب ہمارے جیسا توشہ نہیں، کھجور اور پانی، یہی ان کا سفر کا اور تنہائی کا توشہ ہوتا تھا. کئی دنوں تک غار حرا میں وقت گزارتے تھے. اور جب زیادہ وقت گزرتا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اس امت کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، توشہ لے کر غار حرا پہ اللہ کے رسول کو پہنچاتی تھی. حالانکہ ابھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، غار حرا پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی. اس وقت میں پہاڑ تو پہاڑ ہی تھا، اور ایسے پہاڑ پہ چل کر ایک عورت کا جانا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت ہے. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہو گئی، اللہ کے رسول کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. 3 سال تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے لوگوں کو دعوت دی. سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے جب اللہ کے رسول پہاڑ سے اتر کر جب آئے، پہلے وہی اترنے کے بعد تو کانپ رہے تھے، بدن ان کا کانپ رہا تھا. جیسے ہی گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے. فرشتے کو دیکھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑائی. کہا کہ کیا ہو گیا، پورا واقعہ سنایا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، جو بہت بڑے عالم تھے تورات اور زبور کے، ان کے پاس لے کر گئے. ان کو جب سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور میں نے جو علامتیں پڑھی ہے اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، جس کے آنے کی کتابوں میں خبر دی گئی. آپ کیا ہے؟ آخری نبی ہیں. اگر میں زندہ رہا تو میں اس وقت آپ کی مدد کروں گا جس وقت آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میری قوم مجھے شہر سے نکالے گی؟ کہا کہ ہاں، ہر نبی کو ان کی قوم نے شہر سے نکالا ہے، آپ کو بھی نکالیں گے. اگر میں زندہ رہا تو آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن وہ زندہ نہیں رہے. تو 3 سال تک خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے. عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائی، جان لٹا دیا، مال لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دیا. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. منہ بولے بیٹے، اللہ کے رسول کے کون تھے یہ؟ منہ بولے بیٹے، حضرت زید بن حارثہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید کر اپنے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں عطا فرمایا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، حضرت زید بن حارثہ. یہی وہ تنہا واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، ورنہ نام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ میں کسی صحابی کا نام تذکرہ بہت ہے، شان میں اترنے والی آیتیں بہت ہے. حضرت امی عائشہ کے شان میں آیتیں اتری ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں آیتیں اتری ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بول کے مطابق 19 آیتیں اتری ہیں. اللہ کے حضرت عمر فاروق نے ایک رائے دی اور عین اس رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوئی. لیکن نام اگر کسی صحابی کا لیا گیا ہے تو وہ کون سے صحابی ہے؟ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. تو یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا. یہ منہ بولے بیٹے تھے.
تو یہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 3 سال تک خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے. قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے اور مشرکین سے بالکل گھبرائیے نہیں. ابھی کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا. جب یہ آیت اتری تو پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے. عمرہ اور حج کرنے والے جب جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں تو طواف کے بعد سعی کا نمبر آتا ہے. صفا سے سعی شروع کر کے مروہ پہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں. صفا سے نکلنا ہے مروہ پہ، پھر گھوم کر آنا ہے صفا پہ، پھر چکر لگانا ہے مروہ پہ، پھر مروہ سے پھر صفا پہ. ایسے کتنے چکر لگانا ہے؟ 7. تو وہ صفا پہاڑی، کون سی پہاڑی؟ صفا پہاڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے ہو. بہت بڑی تھی، ابھی تو اس کو کاٹ دیا گیا ہے اور کیمیکل لگا کر اس کو کانچ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے. زائرین کی زیارت کے لیے برکت کے طور پر پہاڑ کا کچھ حصہ باقی رکھا گیا ہے. بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے جو جانور نکلے گا نا، دابۃ الارض، وہ صفا پہاڑی میں سے نکلے گا. اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی اور ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. ساری دنیا کا چکر لگائیں گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور جو عرب کا مشہور نعرہ ہوتا ہے حالات، سنگینی حالات کے وقت میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو مصیبت سے بچانے کے لیے جس نعرے کا انتخاب ہوتا ہے، وہ نعرے سے اللہ کے رسول نے بلایا، یا صباحا یا صباحا یا بنی فہر یا بنی ہاشم. ایک ایک قبیلے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بلایا. سب آئے. جو نہیں آ سکتا تھا انہوں نے اپنا قاصد بھیجا. اتنا اہم اعلان تھا، اتنا عجیب و غریب اعلان تھا کہ جتنے سردار تھے سب آئے، اور جو نہیں آ سکتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اپنے قاصدوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا ہو گیا. سب آئے، سب کھڑے ہو گئے. ان آنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ایک روایت میں 10 چچا تھے، ایک روایت میں 11 چچا تھے اور ایک روایت میں 13 چچا تھے. یہ 13 چچاؤں میں 2 چچا ایمان لانے والے ہیں. 2 چاچاؤں نے اسلام قبول کیا. ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ. 6 پھوپھیاں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے 3 پھوپھیوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. تو ابو لہب بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر شروع فرمائی. تقریر کا انداز دیکھیں کیا خوبصورت، کیا پیارا انداز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بنی ہاشم، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے قریش مکہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہتھیاروں سے لیس تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، یہ صبح یا شام آ کر تم پر حملہ کرے گا، تو تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سنا نہیں ہے. یہ کردار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب کے زبان پر یہی جملہ نکلا، آپ صادق الامین ہیں، تو آپ جو بھی کہیں گے ہم مانیں گے. پہلے اپنے کردار کی گواہی دلوائی اور ایک ایسی مثال دی کہ جس میں دنیا کا عذاب، دنیا کی سختی یا دنیا کا ڈر جھلکتا ہو. جب سب لوگوں نے اس ڈر کو سامنے دیکھ کر کہا کہ ہم مانیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو سنو، میں تم سے اس حقیقی عذاب سے ڈراتا ہوں. اگر تم نے میرے ایمان لائے ہوئے دین کو اور اسلام کو اور قرآن کو اور شریعت کو قبول نہیں کیا تو تم ایسے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے جو عذاب پیچھے لشکر سے بھی زیادہ سخت ہوگا. پیچھے جو لشکر آ رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہوگا. تم میری بات مانو، اور تم چاہے مجھ سے دنیا لے لو، چاہے تم مجھ سے مال و متاع لے لو،
لیکن اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. چاہے وہ صفیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، چاہے وہ صفیہ ہو رضی اللہ عنہ ہو، یا فاطمہ بنت محمد ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چاہے وہ فاطمہ بنت محمد ہو، اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی. کیا زبردست انداز اختیار فرمایا کہ ایسے اونچائی پر کھڑے ہو گئے کہ جس اونچائی پر اللہ کے رسول پیچھے کا دیکھ رہے تھے، نیچے جو مجمع ہے ان کو پیچھے کا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں آخرت کے مناظر کو، جنت اور جہنم کو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. پیچھے کے لشکر کے بارے میں خبر دے رہا ہوں تو تم مان رہے ہو، تو میں تم کو جنت اور جہنم کی خبر دے رہا ہوں تو تم کو بطری کے اولا کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے. جب یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کم بخت ابو لہب نے، اس کی بدقسمتی بد نصیبی تھی، اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تجھ پر تو سارا دن ہلاکت ہو اے محمد، کیا تو نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر دے مارا. تو اس کے جواب میں یہ سورہ لہب نازل ہو گئی. اس نے کہا نا تبن لک سائر الیوم، سارا دن تجھ پر ہلاکت ہو اور سارا زمانہ تجھ پر ہلاکت ہو، الہذا جمعتنا، تو تبن کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے بھی برابر اسی کے طرح جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا ہاتھ ہلاک ہو جائے اور ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے. اور یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک قرآن باقی رہے گا، قیامت تک یہ سورت پڑھی جاتی رہیں گی، قیامت تک اس پر لعنت برستی رہیں گی. اور اس آیت میں ید کا لفظ استعمال کیا ہے. کس کا؟ ید. ید یعنی ہاتھ. اس لیے کہ اس نے پتھر اٹھا کے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا. اللہ رب العزت نے جواب دیا ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹے اور یہ ہلاک ہو جائے. یہ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. ابو لہب نے اتنا ستایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی کوئی انتہا نہیں رہی. اللہ نے اس کو مال دیا تھا، اللہ نے اس کو خوبصورتی دی تھی، خوبصورتی اتنی کہ اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزا. عبد العزا بن ابو طالب بن عبد المطلب. عبد العزا بن عبد المطلب، یہ عبد العزا اس کا نام تھا. لیکن چہرے پہ اتنی خوبصورتی تھی اس کے، ایسا لگتا تھا کہ اس کے گالوں پہ شعلے بھڑک رہے، آگ کے شعلے کیا ہو رہے؟ بھڑک رہے. اتنا خوبصورت تھا. تو اللہ کے رسول کے نبوت سے پہلے ہی اس کو یہ لقب ملا تھا کہ یہ عبد العزا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ابو لہب ہے، شولوں والا. ابو لہب کے کیا مانا؟ جس طرح سے ابو ہریرہ کیا مانا؟ بلی والے. تو یہ ابو لہب شولوں والا، اتنا خوبصورت تھا، مالدار بھی تھا، اولاد والا بھی تھا. اللہ نے مال بھی دیا تھا، اولاد بھی عطا فرمائی تھی. ستانے میں سب سے آگے، جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے یہ ساتھ میں لگ جاتا اور کہتا لوگوں اس کی بات نہ سننا، لوگوں اس کی بات نہ ماننا. کتنا درد ہوتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت جب نازل ہو گئی نا، یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. عبداللہ ان کے لقب 2 تھے. حضرت حلیمہ ان کو طاہر کہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طیب کہتے تھے. طاہر اور طیب ان دونوں کا نام کیا ہے؟ ایک عبداللہ. اللہ کے رسول کے بیٹے 3، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. اسی لیے اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم. اللہ کے رسول کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، قاسم کے والد. تو تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے.
پیدا ہوتے ہی کوئی انتقال ہوگا، کوئی چند مہینوں کے بعد، کوئی 16 یا 17 مہینے کے بعد. اور یہ تینوں بیٹوں میں سے قاسم اور عبداللہ اور یہ 4 بیٹیاں، ایسے 6 اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے. کتنے اولادیں تھیں؟ 7 اولادیں تھیں. 6 اولادیں کس سے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے. ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ہیں، ان سے پیدا ہوئے. مقوقس کا جو بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باندی ہدیہ فرمائی تھی. مسلمان ہو گئی، ایمان میں داخل ہو گئی. ان سے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابراہیم رضی اللہ. تو صاحبزادے تینوں بچپن میں گزر گئے، بچے 4 بیٹیاں. سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور چوتھی سب سے چھوٹی لاڈلی لگتے جگر سب سے پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ٹھنڈک نور نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے جو بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے. کس سے؟ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح فرمایا. سن ہجری 8 میں ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دفنایا. حضرت زینب، حضرت فاطمہ، ان دونوں کے بیچ میں 2 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما. ان دونوں کا نکاح یہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا. لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی باقی تھی، نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ. جب یہ صورت نازل ہو گئی نا، ابو لہب اپنے بیٹوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں میرا واسطہ ہے کہ تم محمد کے دونوں بیٹیوں کو جا کر طلاق دے دو، ورنہ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. وہ دونوں بیٹے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دونوں نے طلاق دے دی. ایک نے تو گستاخانہ کلمات استعمال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل دکھا. طلاق شدہ باپ بیٹی کا جو باپ ہوتا ہے نا، اس کے دل پہ پوچھو کہ کیا گزرتی ہے. وہ بھی ایک نہیں، کتنے؟ 2 بیٹیاں طلاق ہو کے گھر پہ آئی ہیں. 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی. جب طلاق تو دے دی، ساتھ میں اس نے کیا کیا؟ گستاخانہ کلمات بھی کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ پھاڑ کھانے والے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر مسلط فرما. پھاڑ کھانے والے درندوں میں سے ایک درندے کو اس پر کیا فرما؟ مسلط فرما. یہ جب بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے جب سنی نا، سہم گئے اور ڈر گئے. کہنے لگے کہ اب اس کو محمد کے بددعا سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. ابو لہب جو 2 بیٹے تھے اس میں سے جس کو بددعا دی گئی ہے، اس کے بارے میں کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ محمد کے بددعا اس کو ضرور آ کے لگے گی. لیکن کتنی بڑی بدنصیبی سمجھیں گے. بیٹا خود یقین کر رہا ہے، باپ کو خود یقین ہو رہا ہے کہ محمد جو بددعا دیے ہیں اس کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے. اتنا اللہ کے رسول کو جانتے تھے. لیکن کسی کے مقدر میں جب بدنصیبی لکھی ہوتی نا، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی ہے. اتنا جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی ماننا نہیں تھا. پھر بھی کیا نہیں تھا؟ ماننا نہیں تھا. تو یہ بددعا کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ملک شام کے لیے مکہ سے ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا. ملک شام سے ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا. تو یہ ابو لہب اور اس کا بیٹا جس کو بددعا دی تھی وہ بھی ساتھ میں تھا. تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ دیکھیں بھائی، اب یہ قافلہ ٹرینوں میں تو جاتا نہیں تھا، پلینوں میں تو جاتا نہیں تھا، کاروں میں تو جاتا نہیں تھا، کس سے جائیں گا؟
گھوڑے اور اونٹوں پر مہینوں کا سفر لگتا تھا. ایک دن چلیں گے, رات میں پڑاؤ ڈالیں گے, آرام کریں گے, پھر صبح میں اٹھیں گے, آدھا دن چلیں گے. ایک مسافت طے ہوتی تھی, اتنا دیر چلنا ہے, اتنے کلومیٹر چلنا ہے, اتنے دیر آرام کرنا ہے. اس کے حساب سے سفر کو طے کیا جاتا تھا. اس نے قافلے والوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تمہیں تو پتا ہے کہ میرے بیٹے کو محمد نے بد دعا دی ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ بد دعا کہیں اس کو آ نہ لے, تو پورے سفر میں اس کی حفاظت کرنا, اس کی نگرانی کرنا. ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. اب اس کی حفاظت کا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا کہ سارے قافلے والوں کے مال تجارت کو اکٹھا کیا اور پہاڑ کی طرح بنایا, ٹیلے کی طرح, ایک بڑی چٹان کی طرح. ایسا سب کے بیگ لا کے نہیں, جماعت میں ایسے دکھ رہے پہاڑ, ایسے سب کے سامان کو جمع کیا گیا. اس کی بیگ لائے, اس کا سامان لے کر آئے, سب کے بیگوں کو اکٹھا کیا گیا, اور اوپر اونچائی پہ اس کے لیے سونے کی جگہ بنائی. اور پورا قافلہ اس ٹیلے کے چاروں طرف سے کیا ہو گیا, سو گیا آرام کرنے. کہا کہ ابھی اگر کوئی کتا آئے گا, کوئی شیر آئے گا, تو کوئی اس کو نقصان آئے گا تو سب سے پہلے ہم تک پہنچے گا نا, پھر اس کے بعد اس تک پہنچے گا. جس طرح سے چوٹیوں سے بچنے کے لیے پانی رکھا جاتا ہے اور اس کے بیچ میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے, میٹھی چیز, تاکہ چوٹی جب میٹھی چیز کو کھانے کے لیے جب جائیں گے تو سب سے پہلے کہاں جائیں گے, پانی میں جائیں گے اور مر جائیں گے, تو وہ اپنے اصل مقصد تک نہیں پہنچیں گے. ان کو لگا کہ یہ چوٹی کی طرح کھیل ہوگا, لیکن جس کی موت مقدر ہوتی ہے اور جس کے مقدر میں بد نصیبی ہوتی ہے, اس کو کون بچا سکتا ہے. وہ سویا, سب لوگ چاروں طرف سے سو گئے. رات میں شیر آیا. البدایا و نہایا کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, 3 جلد میں, صفحہ نمبر 390 پہ. شیر آیا, سب کو سونگنے لگا. سب سوئے ہوئے, گھوڑے بیچ کر نہیں, کسی سے باندھ کر سوئے ہوں گے. سب سو رہے, سب کو سونگا. کہیں اس کو وہ بیٹا نظر نہیں آیا, پیچھے ہٹا, دکھ گیا اس کو اوپر سویا ہوا ہے. زور سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس کے بیٹے کے چھاتی پہ, سینے پہ. وہ کچھ کہتا, آواز لگاتا, اس سے پہلے شیر نے اس کے گردن کو دھڑ سے کیا کر دیا, الگ کر دیا اور چلا گیا. یہ اللہ کی مار ہے. یہ کیا ہے, اللہ کی. یہ اس کے ساتھ حشر ہوا, ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ. اور ابو لہب کے ساتھ بھی کوئی معمولی حشر نہیں ہوا, جس نے اتنا ستایا, اتنا ستایا, اتنا ستایا, اور مال و دولت پر کیا گھمنڈ کرتا تھا. قرآن کی اسی آیت, اسی سورت کی دوسری آیت ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, کہ نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا, نہ اس کی اولاد نے اس کو کچھ فائدہ دیا. نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا, اور نہ اس کی اولادیں اس کے کچھ کام آئی. اس کو لگ گئی. انہیں جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے, آخرت کے عذاب سے جب بچاتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک عذاب آئیں گا اور ایک جہنم کے اندر ڈالا جائیں گا, یہ جب کہا جاتا تھا تو یہ ابو لہب کیا کہتا تھا معلوم, لوگوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے, اگر وہ بات سچ مچ صحیح ہو نا, تو جب میرے پاس عذاب آئیں گا تو میں میری اولاد, اپنے آپ کو بچانے کے لیے میری اولاد اور میرے مال کو دے دوں گا, اور میں کیا ہو جاؤں گا, بچ جاؤں گا. اتنا آسان لگتا ہے لوگوں کو, اتنا آسان لگتا ہے, معمولی لگتا ہے. مرنے کے بعد تو انسان ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے جا سکتا. اتنا لاچار, اتنا مجبور, اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے بدن پر پہنے ہوئے لباس کو اتار دیا جاتا ہے تو اس کو بھی روک نہیں سکتا. یہ میرا ہے, یہ کیا ہے, میرا ہے, یہ بول نہیں سکتا. قیمتی چیزوں کو جو بھی اس کے بدن پہ سب اتار کر پھینک دیا جاتا ہے. کہتا ہے نا میرا مال, میرا مال. کچھ نہیں ہے بھائی, یہاں دنیا جو ہے نا دھوکہ ہے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. جنت میں داخل ہو گئے تو سمجھ جانے گا کہ یہ محل میرا, یہ حور میری, یہ بیوی میری. یہاں کی بیوی بھی اپنی نہیں ہے. کہوں گے سچ ہے, کب تک, جب تک زندگی باقی ہے. جب تک کیا باقی ہے, زندگی باقی ہے. روح نکل گئی, بیوی کی یا اپنی, جس کی بھی ہو, تو ختم ہو گیا. اب وہ بیوی کسی 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیں گی, اور مرد ہے تو 4 دن بھی انتظار نہیں کرے گا, لیکن ملنا چاہیے اس کو.
میں بھائی 4 دن بھی انتظار نہیں کروں گا بھائی، تو 4 دن بھی اس کو ملنا چاہیے. تو یہاں دنیا کے اندر جب تک جنت میں نہیں جاتے اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا ہے. یہاں کی کسی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں. عارضی مالک ہے ہم، دائمی مالک اللہ ہے، ہم یہاں پر وقتی طور پر مالک بنا کر بھیجے گئے. جنت میں جائیں گے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا گیا سمجھ جاؤ یہ بندہ کامیاب ہو گیا. فقد فاز، فاز کے کیا معنی؟ کامیاب ہونا. یہ بندہ کامیابی کا تھپا لگا اس پہ، ابھی یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، یہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، یہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، یہ کبھی مرے گا نہیں، اس سے کبھی اس کا محل چھینا نہیں جائے گا، اس سے اس کی بیوی کبھی چھینی نہیں جائیں گی. جو ملے گا اس کو ہمیشہ ملے گا. صحت ملیں گی ہمیشہ ملیں گی، جوانی ملیں گی ہمیشہ ملیں گی، زندگی ملیں گی بولو ہمیشہ ملیں گی. اور وہاں ایسا میرے پاس 1.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، جمع کر کے رکھوں گا، وہاں جا کے اپنے جو چاہے یہاں پر کرتے رہوں گا، وہاں جا کے عذاب آئے گا تو یہ دے کر چھڑا لوں گا، یہ وہاں نہیں چلے گا. یہاں دنیا کی عدالت میں رشوتیں چلتی ہیں، کورٹ کچہری کے اندر پولیس اسٹیشنوں میں مال لے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں. اللہ کی عدالت میں انصاف کا ترازو چلے گا، وہاں پر کوئی رشوت کام نہیں آئے گی. ساری دنیا کے خزانے کو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے لگاؤ گے نا، تب بھی تم نہیں چھوٹ پاؤ گے، تب بھی تم نہیں چھوٹ پاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ابو لہب کہتا تھا میرا بھتیجا جو ہے نا، جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے تو میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے مال اور اپنے اولاد کو داؤ پہ لگا دوں گا اور میں کیا ہو جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا. چیچک کی بیماری لگی اس کو. کس کی بیماری؟ چیچک کی بیماری لگی. اتنی بھیانک بیماری لگ گئی کہ لوگ اس سے گھن کرنے لگے، پرائے بھی اور اپنے بھی، اس کے اپنے رشتہ دار بھی. اور لوگوں کے عقیدے کے مطابق لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی یہ بیماری ایسی ہے، اگر اس کو ایسے ہی یہاں پر رکھا جائے، ہمارے ارد گرد رہنے دیا جائے تو یہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی. لوگوں نے اس کو ایک کمرے کے اندر پھینک دیا، کمرے میں اس کو پھینک دیا، کمرے میں پڑا 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 مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی سڑتی رہی. لوگوں نے اس کی اولاد کو غیرت دلائی، تانے دیے، کہا کہ تیرا باپ ہے، بدبو آ رہی ہے، ناش سڑ رہی ہے، کچھ تو کرو، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اولاد نے دوسروں کی مدد سے لکڑی کے سہارے سے باپ کو اٹھایا اور اٹھا کر پتھرے مار مار کر پتھروں کے بیچ میں اس کو کیا کر دیا؟ دبا دیا، ڈھاک دیا گیا. یہ میری اولاد. مارنے والا پتھر کون تھا؟ تو نے جس طرح سے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کے چہرے انور پر پتھر مارا تھا، اللہ نے تیری ہی اولاد سے تیرے چہرے پر کیا مروا کے بتایا؟ پتھر مروا کے بتایا. اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. طاقت کے زور پر کبھی بھی فرعون نہیں بننا چاہیے. اللہ نے فرعونوں کو ڈبا کر بتایا ہے، اس لیے کہ سب سے پاور طاقتور ذات اگر کسی کی ہے، پاورفل طاقتور ذات اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی. اس کو مار کے وہیں ختم، قصہ ہی ختم ہو گیا اس کا. اور ابو لہب نبوت کے پہلے جو نام اس کے خوبصورتی کا سبب تھا کہ بھائی خوبصورت ہے اس لیے اس کو ابو لہب کہتے ہیں، قرآن کی جب یہ آیت اتری وہی نام اس کے بدنامی کا ذریعہ بنا. کہ جس طرح سے ابو لہب اللہ نے عبد العزا نہیں کہا، اس لیے کہ عبد العزا ویسے بھی بت پرستانہ اور مشرکانہ نام لگتا ہے، اور اللہ نے بھی تبت یدا ابی لہب کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کا اور جہنم کے شعلوں کے ساتھ ایک مناسبت ہو جائے. جہنم کے شعلوں کے ساتھ کیا ہو جائے؟ اس کے یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اس کو کہنے لگے تو خوبصورت ہے اس لیے تجھے ابو لہب نہیں کہتے، تجھے اس لیے ابو لہب کہتے ہیں تاکہ تو جہنم کا مستحق ہے، اور تجھ کو ایسے وادی میں ڈالا جائے گا جہاں پر شعلے بھڑکتے ہیں. لہب کے کیا معنی؟ شعلوں کے بھڑکنے کا، اسی لیے تجھے اس وادی میں ڈالا جا رہا ہے. اور مزید یہ بیٹے نے طلاق دے دی، بیٹے کا حشر یہ ہوا، اس نے طلاق دینے لگوایا، اللہ کے رسول کے چہرے انور پر پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. اس کی بیوی بھی کچھ کم نہیں تھی، بیوی بھی کچھ کم نہیں تھی. نام تھا عروہ بنت حرب بن امیہ، حضرت ابو سفیان کی بہن. اس کی ام جمیل اس کی کنیت تھی. بہت زیادہ بدبخت بد نصیب انسان،
اور سخت دل پتھر دل عورت تھی، اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتی تھی، صحابہ سے دشمنی کرتی تھی. یہ آپ کو ایسی چند مثالیں ملیں گی، ورنہ ایسی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی صحابہ کی زندگی میں کہ شوہر جو ہے نا بہت بڑا کافر ہیں، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، میاں بیوی کافر ہیں، اس کی اولادیں کیا ہو گئے؟ مسلمان. اللہ نے ان کی اولادوں سے کام لیا. یہ ابو جہل کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یاد ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ کیا نام؟ حضرت اکرمہ. کیا نام؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل. بڑے جرنیل صحابی تھے، سپہ سالار تھے لشکر کے. باپ کون ہے؟ ابو جہل ہیں. اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو تکلیف دیتا تھا، اسلام کو مٹانے کی قسمیں کھاتا تھا، بدر کے لشکر کا سپہ سالار تھا، کمانڈر بن کر آیا تھا. اللہ نے اسی کے بیٹے کو ہدایت دے کے اسلام کے ترقی کا اور سربلندی کا اللہ نے کام دیا. ولید ابن مغیرہ نام سنا ہے؟ سورہ مدثر کے تفسیر میں تفصیل سے واقعہ ہے. اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنی جائیدادیں دی تھی کہ اس کی جائیدادیں پراپرٹی مکہ سے لے کر کہاں تک تھی؟ کہاں تک؟ طائف تک پھیلی ہوئی تھی. 140 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. مکہ سے طائف تک اس کی زمینیں تھی. اتنا بڑا زمیندار انسان تھا، لیکن مرا تو کفر پہ مرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. ان کا ایک بیٹا ہے، کیا نام؟ حضرت خالد ابن ولید. کیا نام؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ. باپ دشمن تھا اسلام کا، اللہ نے بیٹے کو اسلام کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائی. اور کیا کام کیا ہے! روم کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا، ملک فارس کو فتح کیا، اور بڑے بڑے ممالک کو اسلام کے جھنڈے کے سائے کے نیچے لے کر آیا. جس کا باپ اسلام کو مٹانے چلا تھا، اللہ نے اس کے بیٹے کو ہدایت دے کے اسلام کی ترقی اور سربلندی کا کام دیا. اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ہدایت تو کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ مجھ جیسے غریب غلام اور مجھ جیسے کالے کلوٹے غلام بلال کو کون ہدایت دیتا؟ اگر ہدایت مالداری کے بنیاد پر، خوبصورتی کے بنیاد پر ملتی تو میں تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا. اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی تو اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازا. اور ہدایت سے نوازا کیا؟ اللہ نے مؤذن رسول بنا دیا. تو یہ ابو لہب کی بیوی کیا نام؟ عروہ بنت حرب، حضرت ابو سفیان کی بہن ہے. حضرت ابو سفیان بھی ابتدائی زمانے میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ سے پہلے تک، فتح مکہ تک، بلکہ فتح مکہ کے دن اسلام میں داخل ہوئے، ورنہ فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن رہے. ان کی بھی میدان جہاد میں انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ. ورنہ یہ احد کے موقع پر لشکر کو لے کر آنے والے حضرت ابو سفیان ہی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کروایا، حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندا. اللہ نے ان کو بھی ہدایت عطا فرمائی. ایسی نفرت، ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، یہ دونوں قتل ہو گئے تھے بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. تو اس نے قسم کھائی کہ میں حمزہ کو شہید کروں گی اور ان کے سینے کو چاک کر کے ان کا کلیجہ کچا چباؤں گی. حضرت وحشی قتل کر کڑی دے کے لشکر بنانے والے حضرت ابو سفیان، اور قسم کھانے والی حضرت ہندا ان کی بیوی، اور جس کو سپاری دی جا رہی ہے ان کا نام کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. نشانہ بڑا تیز تھا ان کا. ان کو کہا کہ تم کو آزاد کر دیا جائے گا، سونے اور چاندی میں تول دیا جائے گا، مالدار بنو گے تم. غلام کو آزادی سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی؟ میرا ایک کام کرنا ہے، حضرت حمزہ کو جنگ احد کے اندر نشانہ بنانا ہے اور ان کو شہید کر دینا ہے. حضرت وحشی راضی ہو گئے. پورے جنگ میں سب لگے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کرنے میں، اور حضرت وحشی کا نشانہ نظر کس پہ گڑی ہوئی ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ. نیزہ لے کے نشانہ لگا کے سیدھا ناپ پہ مار دیا، اس لیے وہ جگہ سے ہل بھی نہ پائے اور ان کا وہی انتقال ہو گیا، وہی شہید ہو گئے. آج بھی میدان احد میں ان کی قبر مبارک ہے. ان کے ٹکڑے کیے گئے.
ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹے گئے، کانوں کو کاٹا گیا، ناک کاٹے گئے، ناک کو بھی کیا کر دیا گیا؟ کاٹ دیا۔ جنگ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں احد پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، تو میدان کے اندر حضرت حمزہ کو تلاش کر رہی ہے حضرت ہندا۔ نفرت دیکھے اسلام کی کتنی سخت ہے، حضرت حمزہ کو تلاش کر رہی، تلاش کیا، سینے کو خنجر سے چاک کیا اور کلیجے کو چبایا۔ نفرت کا لیول دیکھے کتنا ہے۔ حضرت وحشی کو آزاد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت وحشی کو بھی ہدایت دے دی، اللہ نے حضرت ہندا کو ہدایت دے دی، اللہ نے حضرت ابو سفیان کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت وحشی نے اسلام لانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں ایک لشکر میں شامل ہو گئے۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت خالد ابن ولید کو لشکر لے کر روانہ کیا، تو یہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نشانہ لگا کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور کہتے تھے کہ اسلام سے پہلے میرے ہاتھ سے عظیم انسان کی شہادت ہوئی ہے، اور اسلام لانے کے بعد سب سے بدترین انسان کی موت بھی میرے ہاتھ سے ہوئی ہے، اس کے بعد میرے دل کو اطمینان ملا۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت خالد ابن ولید کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ بیوی ہے عروہ، حضرت ابو سفیان کی بہن ہے، اور ابو لہب کی بیوی اتنی نفرت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی نا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، پتھر لے کر آئی خانہ کعبہ کے پاس، گالیاں بکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ کہاں ہے؟ مارنے کے لیے، میں اس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ماروں گی، وہ کہتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنکھوں سے اوجھل کر دیا، اس کو نظر ہی نہیں آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہنے لگی، کہاں ہے تمہارا ساتھی، کہاں ہے تمہارا نبی؟ وہ مذموم نبی، نعوذ باللہ، جس کو مذمت کی جاتی ہے، ایسے القاب سے پکارا۔ اور میرے گلے میں جو ہے نا ایک قیمتی ہار پڑا ہوا ہے، میں یہ پورا کی پورا ہار محمد کی دشمنی کے اندر خرچ کر دوں گی، اور اس پتھر سے ان کا چہرہ لال کر دوں گی۔ سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ چلی گئی۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور کندھوں پہ اور گلے میں لٹکا کے پھرتی تھی ہمیشہ۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، صحابہ کو تکلیف دینے کے، کانٹے دار لکڑیاں ہمیشہ ساتھ میں لیے پھرتی تھی۔ جیسے ہی صحابہ اکرام آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، تو راستے کے اندر کانٹے بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل جاتے تھے، لیکن اس کی بدبختی تو ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ اور اس کی موت بھی کیسے ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ یہ گلے کے اندر جو ہے نا لکڑیوں کا گٹا اور کھجور کے چھال کی رسی باندھ کر گلے میں، وہ ہر وقت لکڑی کا گٹا، کانٹے دار لکڑی کا گٹا لے کر پھرتی تھی۔ ایک گڑھے میں گر گئی، وہی رسی اس کے گلے میں پھنسی، اور وہی رسی اس کے موت کا سبب بن گئی۔ تو یہ عروہ بنت حرب، جس کی کنیت ام جمیل ہے، بہت زیادہ نفرت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کو سزا عطا فرمائی۔ اور آیت کے اندر میں بتاؤں گا کہ اس آیت کے کتنے معنی ہیں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تبا کے کیا معنی؟ وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کچھ کام آیا، اور نہ وہ چیز کام آئی جو اس نے کمایا۔ ما کسب کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ نہ اس کا مال اس کو کام آیا، نہ وہ چیز اس کو کام آئی جو اس نے کمایا ہے۔ تو ما کسب میں مفسرین نے کہا کہ مال بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، اور اس کی اولادیں بھی ہیں۔ سیصلا نارا ذات لہب، بہت جلد اس کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل کر دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ داخل کیا؟ پھینکنے کا ترجمہ کریں گے۔ بہت جلد، سیصلا کے اندر جو سین ہے نا، یہ سین کا ترجمہ آتا ہے قریب، ان قریب۔ تو بہت جلد اس کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں
پھینک دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی جو جورو ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کا یہی ترجمہ کیا، اس کی جورو جو ہے نا، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا ایندھن لیے پھرتی ہے۔ حمالۃ الحطب، اس کا کیا معنی؟ لکڑیوں کا ایندھن لیے پھرتی ہے۔ اس کے مفسرین نے جو ہے نا 3 سے 4 مطلب بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ حمالۃ الحطب سے مراد اس کی کنجوسی بتلانا ہے کہ اتنے مالدار رہنے کے باوجود اتنی کنجوس تھی کہ لکڑیاں خود ہی جمع کرتی تھی، تاکہ کسی اور کو بولیں گے تو اس کو اجرت دینا پڑے گا۔ حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا ایندھن، اس سے مراد چگل خوری کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ چگل خوری کرتی تھی، کہ جس طرح سے لکڑیوں کے ایندھن سے آگ لگائی جاتی ہے، تو اسی طرح چگل خوری بھی ایک ایسی صفت ہے جس سے کیا لگائی جاتی ہے؟ آگ، گھروں کے اندر آگ لگائی جاتی ہے۔ اور اس کا کام یہی تھا، صحابہ کرام کے بارے میں چگل خوری کرنا، اس کے بارے میں غلط سلب بولنا، اس کے کان بھرنا، اس کے کان بھرنا، اور صحابہ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بھڑکا دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں کو یہ بہت چالاکی لگتی، یہ صفت کیا لگتی ہے؟ چالاکی۔ دیکھا کیسا لگایا، کیسا بھڑایا دونوں کو، کہ دونوں بھڑ گئے، بعد میں صلح ہو جائیں گی، لیکن تو نے جو حرکت کی ہے نا، کل قیامت کے دن جنت میں تجھے نہیں لے جائیں گے۔ یہی حرکت جنت میں جانے سے روکیں گے۔ تو غیبت ہے، چگل خوری ہے، اور سود کا کھانا ہے، یہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ دوسروں کی زندگی کے بارے میں ہمارے خود کے اتنے مسائل ہیں، ہماری چادریں اتنی پھٹی ہوئی ہیں، سامنے والے کے چادر کا ایک دھاگا نکل گیا تو سارے گاؤں کے اندر اس کا ڈینورا پیٹتے ہیں، حالانکہ اس کے زندگی سے، اس کے دنیا اور آخرت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم 4 لوگوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہاتھوں سے اپنی آخرت کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بہت مزہ آتا ہے۔ قرآن میں جو ہے نا ایک جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ سورۃ الحجرات میں، کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کتنی گھناؤنی حرکت ہے، کتنی۔ اگر کوئی بیٹھے کسی اور کا چرچا شروع ہو گیا تو کہے کہ بھائی جو حاضر ہے بات اسی کی ہوں گی، جو غائب ہے اس کا چرچا نہیں ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ ورنہ اگر غیبت کرنا ہے تو اپنے والدہ کی کرے، اس لیے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے گناہ تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے نیکیاں اس کے نام اعمال میں جائیں گے۔ تو والدہ کے نام اعمال، یہ نیکیاں اپنے نام اعمال، گناہ اپنے نام اعمال میں آ جائے اور اپنے نیکیاں کہاں چلے جائے؟ ادھر کسی کا تو فائدہ ہو، اپنے گھر والوں کا۔ سمجھ رہے؟ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کس سے؟ اس لیے کہ زانی زنا کرنے والا زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے۔ غیبت کرنے والا غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، تو جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس کو توبہ کی توفیق بھی، تو سوچو بڑا گناہ ہے نا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ محفلوں کو سجاتے ہیں اس کو اس کی کرنے سے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حمالۃ الحطب کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ چگل خوری کرتی تھی، نالائق، گھروں میں جا کے صحابہ کے خلاف ایک دوسرے کو کیا کرتی تھی؟ بھڑکاتی، آگ لگاتی تھی۔ اسی لیے کہا کہ یہ لکڑیوں کا ایندھن لیے پھرتی ہے، یعنی آگ لگانے کا سامان ہے یہ عورت کون ہے؟ اسی لیے پیٹرول پمپ پہ لکھا ہوا رہتا نہیں کیا کہ آگ لگانے والی چیز کو دور رکھے؟ تو ایک بندہ جب بھی پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا اپنی بیوی کو لے کے تو اس کو پیٹرول پمپ سے دور کھڑا کر کے اندر آتا اور پیٹرول بھر کے باہر نکلتا۔ تو بیوی بولتی کہ مجھے، اس کو ایک بہت، بیویوں کو بھی بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے چیزیں، فوراً نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہنے لگی کہ میں ایک چیز نوٹس کر رہی ہوں، جب بھی پیٹرول پمپ پہ آتے تم مجھے کیا کرتے؟ باہر ہی اتار کر اندر چلے جاتے۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ وہاں لکھا ہوا ہے نا آگ لگانے والی چیز کو دور رکھے، اس لیے میں تجھے دور رکھتا ہوں۔ تو یہ حمالۃ الحطب، یہ عورت کون ہے؟ بولو،
آگ لگانے والی ہے، اور جس میں یہ صفت ہوں گی وہ بھی حمالۃ الحطب، وہ بھی کیا ہے؟ حمالۃ الحطب۔ تیسرا مطلب حمالۃ الحطب، صحابہ کے اللہ کے رسول کے راستے میں لکڑیاں ڈالا کرتی تھی، کانٹے بچھایا کرتی تھی تکلیف دینے کے لیے۔ ہمارے گاڑی کا ٹائر اگر کوئی پنکچر کرے، ایک دن ہو گیا رہے گا، کھلا گھس گیا رہے گا، پھر ظہر کو آیا تو پھر پنکچر، پھر گئے ہو گیا رہے گا، بھائی کدھر سے بھی کھڈے میں گر گئے ہوں گے، پتھر چبھا ہوگا، پنکچر نکال کے، پھر عصر میں آیا تو پھر پنکچر، تو انسان پریشان نہیں ہوگا؟ بولو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو صحابہ کرام کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تو حمالۃ الحطب یہ کانٹے بچھانے والی عورت ہے، لکڑیوں کو بچھانے والی عورت۔ چوتھا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے دنیا کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ایسا عذاب نازل فرمائیں گے کہ جہنم میں اپنے شوہر ابو لہب پہ لکڑیاں ڈالیں گی اور آگ کو کیا کریں گی؟ بھڑکائیں گی، اور اس کے شوہر کے عذاب کے بڑھنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اس کو یہ عذاب دیا گیا، کل دنیا کے اندر اس کے عذاب کو منتخب کیا گیا کہ جہنم میں یہ اپنے شوہر کے سر پر کیا ڈالیں گی؟ لکڑیاں ڈالیں۔ صحابہ کے راستوں میں لکڑیاں ڈالتی، میرے حبیب کے راستے میں لکڑیاں ڈالتی ہے، چل جا، تجھے یہ عذاب ہمیشہ کے لیے مقدر کہ تو جہنم میں کیا کریں گی؟ اپنے شوہر کے سر پہ لکڑیاں ڈالی۔ یہ حمالۃ الحطب کے یہ چار مطلب سمجھ میں آ گئے۔ ترجمہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو جورو ہے نا یہ لکڑیوں کا ایندھن لیے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی بندھی ہوئی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی، حبل کے معنی رسی، مسد کے معنی کھجور کی چھال، کھجور کی چھال کی رسی بندھی ہوئی۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ بھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کھجور کے چھال کی رسی سے وہ لکڑیوں کا گٹھڑا باندھ کر اپنے کندھوں پہ لیے پھرتی تھی۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہی عورت کے گلے میں آگ کی رسی اللہ رب العزت ڈالیں گا۔ کس کی رسی ڈالیں گا؟ آگ کی رسی ڈالیں گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو یقین کر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دعا کے بعد انشاءاللہ سب لوگوں کو کھانے کی دعوت ہے، تو دعا کے بعد سبھی حضرات سکون اور وقار کے ساتھ اوپر کے حصے میں تشریف لے جائیں اور کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ آیا ہے 10 منٹ لگیں گے، تو کوئی جانے کی کوشش نہ کرے۔ کسی نے پیار محبت کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دی ہے، دعوت کا قبول کرنا بھی سنت ہے، دعوت کا قبول کرنا بھی سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، یا دائما بلا فناء ویا قائما بلا زوال ویا امیرا بلا وزیر، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، اے زندگی اور موت کے مالک اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، یہ زندگی تیری دی ہوئی بڑی امانت اور نعمت ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو نے اس زندگی کے ساتھ میں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اے اللہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زندہ رکھنا، ایمان پہ باقی رکھنا، زندگی کا آخری وقت آئے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لیجئے۔ اے اللہ، ہم کفرستان میں رہتے ہیں، چاروں طرف سے باطل طاقتیں شور مچاتے ہیں، اے کریم اللہ
ایسے باطل طاقتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو ارتداد سے بچا لیجئے، اللہ ان کی نسلوں کو ارتداد سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کی عزت کی، ان کی حیا کی، ان کی عفت کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں اپنے ایمان کی عظمت سمجھا دیجئے، انہیں اپنے ایمان کی دولت کا احساس کرا دیجئے کہ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازا ہے۔ اللہ چند ٹکوں کے خاطر، چند ناجائز دھوکے دار محبت کے خاطر اے اللہ اپنے ایمان کا سودا کرتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جتنے جا چکی ہیں اللہ سب کو لوٹا دیجئے، اے اللہ سب کو لوٹا دیجئے، سب کو راہ راست پر لے آئیے، اللہ سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ جتنے جانے کے کگار پہ ہیں سب کو بچا لیجئے، اللہ سب کو بچا لیجئے، اور جو ابھی تک نہیں گئے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیجئے، اے اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لیجئے۔ اے اللہ ملک ہندوستان میں خصوصاً اور دیگر ممالک کے اندر برما میں بہت سارے مسلمان مظلوم ظلم کا شکار ہے، مظلوم مسلمان ظلم کا شکار ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان کی رہائی کے عزت کے ساتھ آسانی کے ساتھ فیصلے فرما، اے اللہ ان کو بہترین زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کے لیے ان کے ساتھ سودے بازی کی جا رہی ہے، تم ایمان چھوڑ دو، ہمارا مذہب اختیار کرو، تمہیں مال و دولت سے نوازا جائے گا، تمہارے گھروں کو تمہیں دے دیا جائے گا۔ اے اللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی ایمان کو سلامت رکھنا، اے اللہ ان کی آزمائشوں کے بدلے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین بدل عطا فرما۔ اے کریم اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، فلسطین میں، غزہ پٹی میں، اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے حال پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے بھی جیلوں کے اندر بغیر کسی جرم کے چلے گئے اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کے رہائی کے غیب سے فیصلے فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، زندگی کا آخری وقت آئے ایمان کے ساتھ بلا لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ کو تفسیر نہیں ہوں گی۔